دی نالج اسکول قائد کیمپس ناہم کلاس کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جس میں ہدایت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اور ہدایات اور رہنمائی کے تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ انسان کس طریقے سے ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہترین گزار سکتا ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید کی نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی کتابیں نازل کی تھیں، لیکن ان امتوں نے کیونکہ ان میں تبدیلیاں کر لی تھیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو خود نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی رنگ کے لوگ ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، کچھ بھی کھاتے ہوں، کچھ بھی ان کے پہننے کے طریقے ہوں، لیکن وہ قرآن کو صرف عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں ہی پڑھ کے ان کو اس کی تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا۔ ہم حفاظت قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا تعارف بھی آ جائے گا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، اب یہ اس کو محفوظ کس طرح کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، یہ ایک شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے۔ کاتب وحی کی بات ہو رہی ہے تو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کاتب وحی کو بلا کر لکھوا لیتے اور یہ بھی رہنمائی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، یعنی کہ ایک جگہ کو مقرر کر دیا گیا کہ یہاں پر ہی وہ عبارت رکھی جائے گی جو نازل ہوگی، نئی آنے والی وحی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، کیونکہ قرآن عرب کے لوگ زبان دانی اور ہر ذہن کے ذہانت کے معاملے میں بہت مشہور تھے اور ان کو بہت جلد یہ یاد ہو جاتا۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا کہ مسجد نبوی میں ایک مقام تھا، وہاں پر رکھ دی جاتی وہ عبارت اور وہاں سے صحابہ کرام نہ صرف اسے نقل کر کے لے جاتے، یعنی کہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے، بلکہ یاد بھی کر لیتے اور حفظ بھی ہو جاتا اور ان کو حفظ بھی ہو جاتا۔ اور یہ صلاحیت جو تھی عربوں کے اندر انتہائی تھی، یعنی کہ وہ بہترین تھے حفظ کرنے کے معاملے میں۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی کہ زندگی میں ہی مکمل قرآن اکثر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ یہ اس میں ایم سی کیوز کے کون کون لوگوں کو شامل ہو گیا تھا، یہ کوشچن کا آنسر بھی ہو سکتا ہے اور مطلب قرآن اوپر سے 2-3 ایم سی کیوز بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد یہ جو جمع تدوین قرآن کا معاملہ ہے یہ کیسے ہوا، یعنی کہ سب قرآن کو ایک جمع کر کے ایک جلد کی صورت میں کیسے محفوظ کیا گیا، کیونکہ پہلے تو وہ صرف ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا، یکجا کر کے اکٹھا کر کے۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ یہاں پھر یہ میں بتاتی جاؤں وہ جلد کی صورت میں محفوظ کیا گیا، لیکن صرف حضرت ابو بکر صدیق یا 2-3 اور لوگ تھے جن کے پاس اسے محفوظ کیا گیا۔ حضرت عثمان، جبکہ حضرت عثمان، یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو جمع تدوین قرآن کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے جمع کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بڑا کام کیا کہ جو قرآن محفوظ کیا گیا تھا
کیونکہ بہت اسلام جو ہے وہ سربلندی پر پہنچ چکا تھا، وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ وہ تمام دنیا میں دور دور دراز کے علاقوں میں، عرب سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل چکا تھا. تو کیونکہ زبان مختلف ہونے یا لہجے اور تلفظ مختلف ہونے کے باعث قرآن کی تلاوت میں تھوڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی کئی جلدیں تیار کروائیں، کئی قرآن تیار کروائے، جو کہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیا گیا، اور پھر وہاں سے اس قرآن کو دیکھ کر عراب کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے. اور یہ ایک ایسا احسان ہے ان کا مسلم امت پر جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا.